اس کے بعد انسان کی تخلیق بیان کی جا رہی ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ 7 صفتیں ہوں تو آدمی جنتی. اس کے بعد 7 مدارج تخلیق انسانی بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی انسانی تخلیق کے 7 درجات ہیں. پہلا درجہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. مٹی سے نہیں، مٹی کے خلاصے سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سلالہ کس کو بولتے ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں. کہتے ہیں سللت السیف، سللت السیف، اس کا مطلب ہوتا ہے اذا اخرجتہ من غمدہ، میں نے تلوار کو کھینچا جب اس کو نیام سے نکالا. دیکھیں، ایک چیز سے ایک چیز نکل رہی ہے، یعنی نیام، تلوار یہ نیام میں ہے سے برابر. اب نیام سے تلوار کو نکالا گیا ایسے، تو کہتے سللت السیف، میں نے تلوار کو نکالا تو ایک چیز سے نکلی. یہ مطلب الشیء المسلول من شیء آخر، ایک چیز سے دوسری چیز نکل رہی ہے ایسا. تو سلالہ کا مطلب یہ ہوا کہ مجموع ماء الذکر والانثى المسلول من دمہما، عورت اور مرد کا پانی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں کے دونوں پانی یہ نکالے گئے ہیں ان دونوں کے خون سے. یہ عورت کا خون ہے اور یہ مرد کا خون ہے. اب ان دونوں خونوں سے یہ چیز نکالی گئی ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں، وہ نکالا گیا. تو ان کے خون سے نکالا گیا. اسی وجہ سے اس کو سلالہ کہا گیا. انسان مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا گیا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے جو ابو داؤد شریف میں ہے اور ترمذی میں بھی اور مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبضتاً قبضہا من جمیع الارض، تمام زمین سے، پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، نکالی اللہ تبارک تعالی نے. قبضتاً قبضہا من جمیع الارض، پوری زمین سے اللہ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، پوری زمین سے. اور اسی مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے، آدم کو بنایا گیا. آگے حدیث ہے فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو آدم کی جو اولاد ہے وہ زمین کے مطابق نکلی. جی، جیسی زمین ویسا انسان. اور آگے اس کی تشریح جاء منہم الاحمر، کوئی بالکل لال ہے گاجر جیسا، الابیض کوئی ایک دم گورا ہے، والاسود کوئی ایک دم کالا ہے، وہ بین ذالک کوئی گندمی ہے، گندم گوں ہے، نہ زیادہ کالا نہ زیادہ گورا، گندم گوں ہے. والسہل والحزن، کوئی مٹی نرم ہوتی ہے کوئی سخت ہوتی ہے. تو بعض انسان نرم ہوتے ہیں بعض سخت ہوتے ہیں، اور بعض زمین خبیث ہوتی ہے بعض طیب ہوتی ہے. تو بعض بہت برے ہوتے ہیں بعض بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی، تو یہ پوری زمین سے کوئی چیز کھینچی گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں سلالہ. کوئی چیز کسی چیز سے کھینچی گئی ہو. المسلول الشیء المسلول من شیء آخر، کوئی کھینچی ہوئی چیز کسی شے سے. تو اب یہ قبضہ جو ہے، مٹھی بھر جو مٹی ہے یہ پوری زمین سے کھینچی گئی ہے. تو الشیء المسلول، کھینچی ہوئی چیز جو مٹھی میں اللہ کے، یہ کس چیز سے کھینچی گئی ہے؟ پوری زمین سے. جی، تو الشیء المسلول من شیء آخر، پوری زمین سے مٹھی بھر یہ نکالنا. تو الشیء المسلول من شیء آخر یہ سلالہ. تو مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا گیا. یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. سلالہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سلالہ کسی چیز کو کہیں سے نکالا گیا ہو. ایسے ہی ماں کے ترائب سے اور
مرد کے صلب سے یہ دونوں پانی چلتے ہیں جی، کھینچ جاتے ہیں خون سے، اور پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں آ جاتے ہیں. تو سلالہ کتنا عظیم لفظ ہے، کتنا ہی گہرا اور بہت دقیق لفظ ہے جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ جی. پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک مضبوط قرارگاہ میں رکھ دیا. ایک جھلی ہے، اللہ اس کو مضبوط بول رہا ہے، مضبوط. پتہ نہیں واللہ عالم. کہتے ہیں کہ انسان کی جب باڈی سڑ جاتی ہے قبر میں تو سب سے آخر میں جو چیز سڑتی ہے وہ ماں کا رحم ہے. یہ جی، یہ اتنی مضبوط چیز ہے جی. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ مضبوط قرار گاہ ہے. قرار مانے جہاں آدمی ٹھہرتا ہے، تو 9 مہینے تو ٹھہرتا ہے، تو قرار گاہ ہے وہ، اور مضبوط جگہ ہے وہ. قرار مکین، مضبوط قرار گاہ ہے. پھر وہ مدارج تخلیق انسانی ہے، 7 وہ نطفہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون ہے، مضغہ ہے، لوتھڑا ہے گوشت کا، پھر اس کے اوپر ہڈی چڑھا دینا ہے، پھر اس کے بعد روح پھونک دینا ہے. یہ 7 مدارج تخلیق انسانی ہے. 7 صفتیں جس انسان کے اندر وہ جنتی. 7 مدارج تخلیق انسانی، اسٹیجز آف کریشن آف مین. تو اب یہ ہے 7. اور پھر بتایا گیا انسان پیدا ہوتا ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ انسان کا انجام ہے، مر جاتا ہے. ثم انکم بعد ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں. کہاں تک کہ 7 مدارج تخلیق انسانی. آدمی دنیا میں آتا ہے، مر جاتا ہے، بس. آگے صرف مسلمان جانتا ہے قرآن کے بتانے سے کہ قیامت کے دن تم سب اٹھائے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ آدمی کو جلا دیا گیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے لاسٹ جرنی پر چلا گیا، جلا دیا گیا. یہ لاسٹ جرنی نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہاں سفر ختم نہیں ہوا ہے جی، ابھی تو بہت لمبا سفر ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ تو یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں، میتون تک. لیکن بعد میں جو جملہ ہے اس کو صرف مسلمان مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن بولتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون. آگے بتایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے بنائے ہیں. یہ طریقے کیا ہیں بولے؟ 7 طریقے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ 7 طریقے وہ ہیں، طریقہ مینس راستہ. تو یہ 7 جو ویز ہیں، راستے ہیں، یہ فرشتوں کے آنے جانے کے ہیں جی، یہ 7. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ طرائق یہ عربی کے طارقتوں سے ہے. جیسے کہا جائے طارقت الشیء اذا جعلت بعضہ فوق بعض. ہم کہتے ہیں کہ طارقت الشیء، تو اس یہ طرائق جو ہے طارقت الشیء، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک چیز کے اوپر رکھنا. اذا جعلت بعضہ فوق بعض، یہ اس کے اوپر یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ. تو تمہارے اوپر ہم نے 7 طرائق بنائے، یعنی 7 آسمان ہیں تہ بتہ جی. یہ مطلب طرائق سے مراد آسمان، 7 سماوات. یہاں طرائق کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، اور پیدا کرنے کے بعد یہ سب آسمان ہماری نگاہوں میں ہیں جی. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اس تخلیق سے غافل نہیں ہیں. پیدا کرنے کے بعد کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری نگاہوں کے سامنے.